2 سال بعد ہم بہت شکر گزار ہیں ایس پی مرزا کے، جنہوں نے اس ملک سے اس حد تک کرپشن اور غداروں کو مٹانے کی کوشش کی اور نشے سے اس ملک کو پاک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2 سال پہلے لاہور جس آگ میں جل رہا تھا، اس آگ سے ہمیں بچانے والی ہماری پولیس تھی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ہماری پولیس کے۔ میں چاہوں گی کہ ایس پی مرزا اسٹیج پر آئیں اور نوجوان نسل کو کوئی پیغام دیں۔ پروقار انداز سے وہ اسٹیج پر آیا جہاں تمام بچے اسے فلائنگ کس دے رہے تھے۔ السلام علیکم۔ مرزا کی آواز پر ٹی وی دیکھتے ہیر کی روح تک کھل گئی تھی۔ میرا جوان نسل کو صرف ایک ہی مشورہ ہے کہ اس ملک کو سنبھال کر رکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمیں اپنے بچوں کو سونپ کر گئے تھے، اور اچھے بچے اپنا گھر گندا نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سارا پڑھیں لکھیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اگر ہم ہی اسے چھوڑ دیں گے تو اسے کون سنبھالے گا؟ ہمارے بزرگ جو خود لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، ہر طرح کے شر اور گندگی سے، ایسے عوامل اور ایسے مسائل سے جو ہمارے معاشرے پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکوں کی۔ یتیم بے سہارا نہیں ہوتے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو خدا نہیں بخشتا۔ ہیر کی چاچی کو بھی ان کے کیے کی سزا ملی تھی اور وہ گیس سلنڈر پھٹنے سے جل کر مری تھی۔ ان کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی، ان کا ریپ، یہ غلط ہے۔ اس میں صرف عورت نہیں، مرد کی بھی عزت جاتی ہے۔ ہمیں ایسی لڑکیوں کا معاشرے میں آگے بڑھنے میں ساتھ دینا چاہیے، انہیں سنبھالنا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ وہ اس کا ہمسفر ہی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دوست، اس کی فیملی، اس کا ہمسایہ، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ بس انہیں ہمت دلائیں کہ ان کے مجرموں کو اللہ سزا دے گا اور انہیں زندگی میں جینے کا موقع۔ فری نے اردو ادب میں ماسٹر شروع کر دیا تھا۔ دانیال کے ساتھ نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ آج اگر اسے کوئی ریپ وکٹم کہتا تو ان سے کہتی تھی میں گناہ گار نہیں تھی، جو تھے ان کو سزا مل چکی ہے، وہ جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ گھریلو تشدد، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دینا، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس بات کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنا رعب جما کر اسے ڈرا کر رکھے۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کے ہوتے عورت کو کسی سے ڈر نہ لگے، وہ کھل کر سانس لے سکے۔ نوشین آج اپنے محلے کے مدرسے میں قرآن پڑھاتی تھی۔ مہتاب کی محبت، اس کے سہارے نے اسے بہت آگے بڑھا دیا تھا۔ وہ سب سے بے خوف ہو کر بات کرتی تھی۔ لڑکپن وہ عمر ہوتی ہے جہاں آپ غلطیوں کو نہیں، غلطیاں آپ کو ڈھونڈتی ہیں۔ کبھی کبھی کچی عمر میں کیے گناہ پکی عمر میں بھی معاف نہیں ہوتے، صرف پشیمانی ہوتی ہے۔ جو زیزی نے مینشن چھوڑ دیا تھا، وہ لوگ اپنے ماں باپ کے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ اپنے اکاؤنٹس میں موجود پیسوں سے انہوں نے ایک کیفے کھولا تھا۔ ان دونوں کو آج بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، اور آج بھی وہ دونوں عنبر لائبہ کا انتظار کرتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ، کچھ چیزیں ہمیں گناہ کرنے پر اکساتی ہیں، اور انہیں پانے کے لیے ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں سزائیں بھی ملتی ہیں، لوگوں سے، اللہ سے۔ اگر جو ثابت قدم رہ کر اپنے گناہ کی سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اسے بخشش مل جاتی ہے۔ عمل کو دائم، کیونکہ اگر عمل نے اسے پانے کے لیے گناہ کیا تو دائم نے بھی اسے سزائیں دیتے ہر حد توڑ دی تھی۔ اس نے اپنے گناہ کی معافی خدا سے بھی رو رو کر مانگی تھی، اور آخر اسے اس کے گناہ کی سزا ملی۔ 2 سال پہلے اس کے بال کٹے تھے، پھر اس کے بعد میڈیسن کی وجہ سے وہ دوبارہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی۔ دائم جاب کرتا تھا اور وہ حویلی سنبھالتی تھی۔
لیکن بعض اوقات ہدایت آنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ سانس ختم ہو جاتی ہے اور پھر صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ علیم، منال اور نعمان شیرازی انہی میں سے تھے۔ علیم نے وفاداری نبھاتے سانس چھوڑ دی، منال کو شرمندگی مار گئی اور نعمان کو جب عقل آئی تب اس کے جیسے بھیڑیوں نے اسے نقصان پہنچایا۔ تو مجھے امید ہے آپ سب ایسی غلطیاں کرنے سے گریز کریں گے، نشے کی لت سے دور رہیں گے۔ وہ صرف زہر ہے جو لذت سے بھرپور ہے۔ تو وعدہ کریں مجھ سے، نشے سے پاک پاکستان، صاف پاکستان۔ شکریہ۔ وہ اسٹیج سے نیچے آ گیا تھا جہاں دانیال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہتاب بیچ میں کہاں چلا گیا؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا دیا۔ ہاسپٹل۔ مہتاب پریشانی سے لیبر روم کے باہر گھوم رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ نرس نے اسے ایک پیاری سی بیٹی تھمائی جو روئی کی طرح ملائم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نرس آئی، اسے ایک اور بچہ تھما دیا۔ یہ بیٹا ہے۔ مہتاب کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ خدا نے اسے جڑواں بچے دیے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو مہتاب۔ امی، ان کا نام ہم شمس اور شمسہ رکھیں گے۔ جس پر انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ وہ ٹھیک ہیں، انہیں کچھ دیر بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ مہتاب کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ دانیال گھر واپس آیا تھا مگر ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھا اوپر ہی چلا گیا۔ سامنے لائبہ موجود تھی۔ امی کہاں ہے؟ بھابھی کے کمرے میں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیپ اسے پکڑا کر وہ کمرے میں آیا جہاں اس کی ماں فری کو دلاسے دے رہی تھی۔ انٹی، الٹیاں آئی جا رہی ہیں، کچھ کھایا نہیں جاتا۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ممتا بھرے وجود کو۔ جب سے انہیں یہ خبر ملی تھی تب سے اس کی طبیعت ایسی رہتی تھی۔ جائیں، یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر دانیال کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی ماں سر جھکا کر ہنس دی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو کر دانیال باہر آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کی ماں اب بھی ہنس رہی تھی۔ امبر کے بعد فری اور دانیال کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں نے سکون لایا تھا۔ ہنس لیں، کہا تھا ابھی نہیں، مگر آپ کو ہی پڑی تھی فیملی سٹارٹ کر لو۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو ان کی ہنسی اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ بھی ہنس دیا تھا جب لائبہ کی آواز آئی، تم لوگ آج پھر آ گئے ہو؟ وہ دونوں نیچے دروازے کی جانب گئے جہاں جوجو زیزی سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ دیکھو لائبہ، مجھے نہیں، زوار کو تو معاف کر دو، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بہت روکا، ہمیں پتہ نہیں تھا ماموں ایسا کریں گے، پلیز آئی ایم سوری۔ جوجو لائبہ کی منتیں کر رہا تھا۔ زیزی ہمیشہ کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ 2 سال سے یہ دونوں ایسے ہی روز آتے تھے اور لائبہ روز ان کی انسلٹ کر کے دفع کر دیتی تھی۔ لائبہ بیٹا ریلیکس۔ کیسے بھائی، کیسے ریلیکس؟ امبر 2 سال سے کوما میں ہے ان دونوں کی وجہ سے۔ بچہ، وہ امبر کی قسمت تھی۔ 2 سال سے ہر روز معافی مانگ رہے ہیں۔ شیرازی مینشن چھوڑ چکے ہیں۔ شیرازی سب مر چکے ہیں، انہیں بھی مر جانا چاہیے تھا۔ زیزی نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ تم یہ چاہتی ہو ہم مر جائیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے گن نکال کر اپنی کن پٹی پر لگائی۔ لائبہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی۔ اگر امبر اٹھ کر جوجو کو معاف کر دے گی تو میں بھی کر دوں گی، پھر چاہے 1 دن لگے یا 1 صدی۔ زیزی سے رخ پھیر کر وہ اوپر چلی گئی تھی۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہا تھا جب جوجو اسے کھینچ کر لے گیا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ زیزی ٹوٹے قدموں سے چل رہا تھا۔ جوجو بائک پر بیٹھ گیا۔ زیزی وہیں کھڑا تھا۔ زیزی، میں مر جاؤں گا جوجو،
میں مر جاؤں گا لائبہ کے بغیر، میں مر جاؤں گا۔ وہ روتا اس کے گلے سے لگا تھا۔ اپنے بہن بھائی کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی تھی؟ اس کے کیے کی سزا زیزی کو بھی مل رہے تھے۔ اس نے اسے خود سے دور کیا۔ چل، اسے بائک پر بٹھا کر خود وہ ہینڈل سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کیفے کے بجائے اس نے بائک ہاسپٹل کی طرف گھما دی۔ وہاں پہنچ کر وہ تیز قدموں سے اندر گیا۔ امبر کے کمرے کے باہر گارڈ بیٹھا تھا، جسے دھکیلتا وہ اندر آیا۔ اس کے ساکن وجود کو کندھے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، اس کے جسم کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ امبر اٹھو، بہت ہو گیا، بہت وقت گزر گیا، 2 سال گزر گئے، میری امبر اتنی خاموش تو نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے مسلسل کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نا یار، ہم پھر سے عاطف اسلم کے کنسرٹ میں جائیں۔ تم مجھے ڈم ڈم ڈگا ڈگا کہنا، تولو مولو جو مرضی کہہ لینا، پلیز اٹھ جاؤ۔ لائبہ بھی زیزی کو معاف نہیں کر رہے۔ اٹھ جاؤ، 2 سال سے ہر روز آتا ہوں، ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اٹھ جاؤ نا، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے، پلیز پلیز۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ گارڈ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ امبر کا وجود پھر سے ساکن ہو کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر بستر میں جبس ہو گیا تھا۔ مرزا واپس آیا تو سفید فرش پر ننھے ننھے پیر اس کی طرف بھاگے آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے چوڑیوں کی آواز۔ مرزا نے اس ننھی سی پری کو ہوا میں اچھال دیا تھا۔ پریشے، بابا کی جان۔ ہیر ان دونوں کا پیار دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ پریشے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مرزا کا چہرہ تھامے بیٹھی تھی۔ بابا؟ اس نے ہونٹ گول کر کے اسے دیکھا تو مرزا نے اپنے گال آگے کر دیا۔ اس نے چوم چوم کر اس کا گال گیلا کر دیا تھا۔ جب ہیر اس کے قریب آئی تو لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ ہیر، اس نے بروقت اسے پکڑ لیا۔ جب ایک بار کہا ہے، اس حالت میں مت بھاگا کرو اس کے پیچھے۔ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بہت تنگ کرتی ہے۔ مرزا اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ اتنا تنگ کرتی ہے تو دوسرا کتنا کرے گا؟ ہیر اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ مرزا نے اس کے معصوم چہرے پر محبت کی مہر ثبت کی تو وہ ہنس دی۔ موسیٰ کہاں ہے؟ دائم آج حویلی واپس آیا تھا، اور سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کا پوچھ رہا تھا، جب اچانک اس کے کان پر کسی نے کاٹی کی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو موسیٰ اس کے کان کو کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دائم نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ جی کیا کر رہے ہو؟ بوٹی کھا لا ہوں۔ دائم نے حیرت سے عمل کو دیکھا۔ اس نے کل چکن پیس کھایا ہے۔ کل سے جو بھی چیز منہ میں ڈال رہا ہے وہ بوٹی کھا رہا ہے۔ دائم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عمل حجاب میں رہنے لگی تھی۔ بیماری کے بعد اس کے بال بمشکل کندھوں تک آتے تھے، اس لیے دائم کو دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنی غلطی یاد آتی تھی، جس کی سزا وہ بھگت چکے تھے۔ موسیٰ کو فہد کو پکڑانے کے بعد وہ کچن میں آیا تو وہ اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ عمل، کیا ہوا؟ دائم، مجھے معاف کر دیا نا آپ نے؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ دائم نے اسے گلے لگایا۔ تم سزا بھگت چکی ہو عمل، خدا نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے تو میں کیوں نہ کرتا؟ ہاں، تم نے میری کردار کشی کی تھی، مگر پشیمان تھی، ندامت کے آنسو بہاتی تھی، اس لیے تمہاری بخشش بنتی تھی۔ اور اب کون سی تم اتنی بے وقوف ہو؟ اس کلاٹ کی وجہ سے ہی تھی، اب سب ٹھیک ہے۔ بابا؟ موسیٰ اپنا بھاری جسم سنبھالتا کچن میں آ گیا تھا۔ عمل نے اسے اٹھایا۔ ان کی فیملی پوری تھی۔ اسے سلا دینا، امی کی قبر پر جانا ہے، اسے کہتا وہ کچن سے چلا گیا۔ مرزا بیڈ پر لیٹا تھا اور ہیر اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ فریحہ سے بات ہوئی؟ فریحہ کا نام سن کر مرزا کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ منان کیسا ہے؟ 2 سال کے ہو گئے اس حادثے کو، ایسی امریکہ گئی، واپس ہی نہیں آئی۔
ہیر کا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ ہاں، منان کی شوگر نارمل ہے، اس کا پورا علاج ہو رہا ہے۔ پھر ہوٹل کے کام بھی ہوتے ہیں اس لیے واپس نہیں آئی۔ 2 سال پہلے جو ہوا اس نے شرازی کا وجود ختم کر دیا۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ شکر ہے عفت کی شادی فریحہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ پریشے کی رونے کی آواز سن کر ہیر اٹھ گئی تھی۔ اچانک مرزا کا فون بجا۔ مرزا نے گہرا سانس لے کر فون اٹھایا۔ ہاں جی، تھینک یو ایس پی مرزا۔ مخالف کی آواز سن کر مرزا کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ 2 سال کے 17,520 گھنٹے جو تو نے مجھے فون کر کر کے تھینک یو بولا ہے نا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس دن تجھے کیوں بچایا۔ مرزا کی بات سن کر مخالف کے باریک ہونٹ مسکرا دیے تھے۔ 2 سال پہلے نعمان فائل لے کر گاڑی میں بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ نعمان کہاں ہے؟ نعمان گاڑی سے نکل۔ کیا ہوا مرزا؟ فون مرزا کا تھا۔ تجھے مارنے کا پلان ہو رہا ہے۔ ادھر دانیال انور گیلانی کی گردن دبوچے کھڑا تھا۔ نکل گاڑی سے، مینشن سے دور چلا جا، کوئی ٹکرائے تو ٹکرانے مت دینا، نہ جانے کیا پلان ہو۔ وہ اسی وقت گاڑی سے نکل گیا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں چھپے آدمی پر اس کی نظر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، نعمان نے اس کے پیر پر اینٹ ماری تھی۔ کون ہو تم؟ میں کوئی نہیں، بس یہاں سے گزر رہا تھا۔ نعمان نے اس کی گردن دبوچی۔ بتا ورنہ جان نکال لوں گا۔ انور گیلانی صاحب نے بھیجا آپ کی گاڑی میں بم لگانے کے لیے۔ نعمان کو پھر اپنے آپ پر شرم آئی، وہ ان کا ساتھی تھا۔ اس نے اسے کھینچا۔ چل بیٹھ گاڑی میں۔ نہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، گاڑی پھٹ جائے گی۔ نعمان نے اس کا فون نکالا اور تیزی سے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی سے گن نکالی۔ چلا گاڑی۔ نہیں، مر جاؤں گا، وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ مرے گا تو ویسے بھی، گولی کھائے گا تو جان بلک بلک کر نکلے گی، جل کر مرے گا تو جان جلدی نکل جائے گی۔ چلا گاڑی۔ وہ 4 کیا کرتا، اس نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ دھماکہ ہوا۔ نعمان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کا فون دیکھا جو لاک تھا۔ شیٹ، دبے قدموں سے مینشن میں آیا، کمرے میں سے رومال نکالا، سارا منہ پر لپیٹا۔ اپنے فون میں سے انور گیلانی کے پی اے کا نمبر نکالا، ایک راہگیر سے فون لیا اور ملا دیا۔ سر، کام ہو گیا۔ نعمان شرازی نے اپنے مرنے کی خبر خود ان تک پہنچائی تھی۔ پھر مرزا کو کال کی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ مرزا کو خود نہیں پتا تھا نعمان بچ گیا یا نہیں۔ ہیلو مرزا، نعمان بات کر رہا ہوں۔ مرزا کو سکون آ گیا تھا۔ فریحہ، نعمان زندہ ہے۔ فریحہ، لو بات کرو۔ ہیلو نعمان، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ مجھے لگا خدا نے آپ کو موت کی سزا سنا دی۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ خدا چاہتا ہے اس ملک کے غدار اپنے انجام کو پہنچے۔ شاید اس لیے آج دنیا کی نظر میں شرازی ختم۔ نعمان شرازی مر گیا۔ جو ہے وہ صرف نعمان ہے، جو اس ملک کو بچا کر رہے گا۔ مرزا اور دانیال سے پوشیدگی میں مل کر اس نے وہ تمام کاغذات مرزا کو سونپ دیے تھے اور اپنے ہاتھ بھی آگے کر دیے تھے۔ کر لو گرفتار۔ دانیال اور مرزا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر منان فریحہ کو، جو حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چل دانیال، نعمان شرازی کی باڈی کا پوسٹ مارٹم بھی کروانا ہے۔ سارا جل گیا ہے۔ وہ کاغذات لے کر چلے گئے تھے، نعمان کو اس کی فیملی کے ساتھ چھوڑ کر۔ تب سے نعمان سب سے روپوش ہو کر نام بدل کر امریکہ میں سیٹل تھا۔ اس کا نیا نام تھا فرحان، لیکن اصل میں نعمان شرازی تھا۔ اس نے کلین شیو کروا لی تھی، چشمہ لگانے لگا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ مرزا نے انور گیلانی سمیت کمشنر فیصل اکرم جیسے کئی غداروں اور ان کے کالے پیسوں کو پکڑا تھا، لاہور کو ڈرگ سے پاک کیا تھا اور عزم کیا تھا کہ ایک دن پورا پاکستان نشے سے پاک ہوگا۔ مرزا نے میڈیا پر بیان دیا تھا جو کچھ یوں تھا:
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نعمان شرازی جو ہے وہ بم بلاسٹ میں مارے جا چکے ہیں اور ان پر پہلے کرپشن اور انتشار پھیلانے کے الزامات تھے، اور ان کے گھر پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ریڈ کی وجہ سے پولیس کو بھی سرخ وارنٹ ملے تھے مینشن میں، اور ان کے سوئمنگ پول سے ہمیں ایک باکس ملا تھا جس میں یہ پیپرز تھے، اور ان میں نعمان شرازی سمیت کئی ایسے عہدے داروں کے نام ہیں جو اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ثبوت جو ہیں وہ آج کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہوپ دی بیسٹ۔ نعمان نے اپنے سیکریٹ پلیس سے سب کچھ دیکھا تھا۔ دنیا کی نظر میں 2 سال پہلے نعمان شرازی مر گیا تھا۔ شرازیز کو پولیس نے کتوں کی طرح مار دیا تھا۔ جاری ہے بگلے اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور نیکسٹ آنے والا پارٹ جو ہوگا 38 وہ لاسٹ پارٹ، آخری قسط ہے اس ناول کے۔